جی ناظرین السلام علیکم ناظرین، آج اس پہ بات کرنی ہے۔ گزشتہ روز پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے بیان دیا تھا کہ وہ دہشت گردوں کا پیچھا کرنے کے لیے افغانستان جائیں گے، یعنی افغانستان کے اندر جا کے وہاں پہ حملہ کریں گے۔ اس موضوع پہ آج ہم نے بات کرنی ہے کہ کیا واقعی پاکستان اور پاکستان کے جو دو بنیادی صوبے ہیں، مین صوبے ہیں، ایک خیبر پختونخوا اور بلوچستان، کیا واقعی وہاں پہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے یہ ساری افغانستان سے ہو رہی ہے؟ انٹرنل ڈائمنشن ان کا کتنا ہے؟ اور کبھی وزیر موصوف صاحب جو دفاع کے وزیر ہے، اور ہماری افواج پاکستان جو ہے وہ سارے ملک کی دفاع کے لیے سرحدات پہ، خواہ وہ بلوچستان میں ہو، خواہ وہ خیبر پختونخوا میں ہو یا پنجاب میں ہو، کبھی اس نے اس بات کا ادراک کرنے کے لیے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، اسلام آباد یا سیالکوٹ سے کبھی نکلے ہیں کہ جی جا کے دیکھے کہ یہ ہمارے افواج جو شہید ہو رہے ہیں، ہمارے جوان جو شہید ہو رہے ہیں، ہمارے آفیسر شہید ہو رہے ہیں، یہ کس حالت میں ہیں؟ وزیرستان میں کیا صورتحال ہے، باجوڑ میں کیا ہے، چترال میں کیا ہے، یا نیچے جا کے بلوچستان میں کیا ہے؟ کبھی اس نے تو اس کے لیے آسان جو ہے میرے خیال میں خواجہ آصف صاحب جیسے بندوں کے لیے کہ یہ بہت ایزی ہے کہ بس مسئلہ ہے، مسئلہ کسی اور کے کندھے پہ ڈال دے، اور وہ افغانستان ہے، اس میں کوئی شک نہیں، افغانستان سے مسائل ہوں گے۔ لیکن دو سوال ہے، کیا یہ مسئلہ صرف افغانستان میں ہے یا پاکستان میں ہے؟ اور اگر پاکستان میں بھی ہے تو کیا ہماری حکومت نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے وہ اقدامات کیے ہیں جو کہ ہونے چاہیے، اور وہ کیا اقدامات ہونے چاہیے؟ پھر اگر افغانستان میں ہے تو کیا افغانستان میں اس وقت جو حالات ہے وہاں پہ ان کے دہشت گردوں کے ٹھکانوں پہ یا کہیں پہ غار شار پہ جو ہے نا حملہ کر کے کیا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا؟ میرے خیال میں وزیر دفاع صاحب کے لیے اور پاکستانی حکومت کے لیے، اسٹیبلشمنٹ کے لیے تھوڑا سا ٹھنڈے دماغ سے سوچنا پڑے گا۔ یہ مسئلہ اس سے حل نہیں ہو، مچوازم سے حل نہیں ہوگا۔ آپ جہاز بیچ کے 10 ٹھکانوں کو مارا، آپ نے پہلے بھی کیا ہے، تو کیا ہوا؟ کیا اسے دہشت گردی ختم ہوئی یا مزید بڑھ گئی؟ میرے خیال میں اس وقت پاکستان کو جو ضرورت ہے وہ سنجیدہ لوگوں کی ضرورت ہے، سنجیدہ اس میں کہ ان پہلے تو مسئلے کو دیکھے کہ مسئلہ ہے کیا، نمبر 1، 2 اس کا حل کیا ہے، اس کا حل ایکسٹرنل ہے یا اس کا حل انٹرنل ہے؟ یہ کیا اس کا حل افغانستان میں ہے، پاکستان میں تو دہشت گردی ہو رہی ہے، یا اندر پاکستان میں؟ تھوڑا سا میں موجودہ اسٹیبلشمنٹ یا وزیر دفاع صاحب کے لیے گزار کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جب دہشت گردی ختم ہوئی اور ہم نے فاٹا کو وغیرہ کو اس ساروں کو ملا دیا کہ جی ابھی یہ نو مین لینڈز نہیں ہے، یہ مین لینڈز کا حصہ بن گئے، یہ جو 8 ڈسٹرکٹس تھا، 8 ڈسٹرکٹس تھے اور کچھ ایفرٹس تھے، اس کے بعد ہم نے کچھ وعدے کیے تھے کہ ان علاقوں کو ہم ایٹ پار لے آئیں گے ود دا ریسٹ آف دا کنٹری۔ تو ابھی وزیر دفاع صاحب ایک سوال کرے نیشنل اسمبلی میں کہ ہم نے جو وعدہ کیا تھا ریفارمز کا ان علاقوں میں، ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ان کے اسپیڈی ڈیولپمنٹ کے لیے ہم یہاں تاکہ لوگوں کو محرومیاں ختم ہو، وہاں پہ ہم 3% جو ہے NFC سے دیں گے۔ کیا ہم نے 3% NFC سے دیا گزشتہ 7 سالوں میں؟ یہ ایک سوال ہے۔ ہر سال 100 ارب روپیز کا کمٹمنٹ ہوئی تھی نان لیپسیبل، تو کیا وہ 100 ارب وہاں پہ خرچ ہو رہے ہیں؟ ہم نے وہاں پہ اسپیڈی پولیس ریفارمز کی بات کی تھی، کیا وہاں پہ اسپیڈی پولیس ریفارمز ہو گئی ہے؟ جوڈیشل سسٹم کو انٹروڈیوس کرنا تھا، کیا ہم نے جوڈیشل سسٹم انٹروڈیوس کیا؟ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے لیے ہم نے کمٹ کیا تھا کہ وہ اسپیڈی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہو، تو کیا ہم نے کیا؟ دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ TTP BLA جو بھی ہے، جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں، ان کے لیے کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس میں بھی حقیقت ہے کہ خیبر پختونخوا کی اگر میں بات کروں تو یہاں پہ لوگ شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ریاستی پالیسیوں کو، کیونکہ یہاں پہ آپریشنز ہوتے جا رہے ہیں، کبھی ایک نام سے کبھی دوسرے، ابھی تک جو ہے نا تقریباً 21 آپریشنز ہوئے ہیں، ابھی یہ 22واں آپریشنز جا رہا ہے۔ کسی نے یہ نہیں پوچھا ہے کہ 21 آپریشن کیوں ناکام ہوئے؟ یہ میرے خیال میں وزیر دفاع صاحب کو یہ پوچھنا چاہیے کہ 21 آپریشنز ہوئے ہیں، یہ کیوں ناکام؟ دہشت گرد بار بار کیوں سر اٹھاتے ہیں؟ اور اگر اٹھاتے ہیں تو وہ کون ذمہ دار ہے؟ کم از کم خواہ وہ جو بھی ہو، جرنیل ہے، وزیر ہے، جج ہے، بیوروکریٹس ہے، جو بھی ہے، جس نے فیصلہ کیا، کم از کم ان سے تو پوچھنا چاہیے نا کہ یہ فیصلہ آپ نے کیوں کیا ہے۔ ابھی بھی میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ افغانستان پہ حملہ کرنے سے یا وہاں پہ ٹھکانوں کو ٹارگٹ کرنے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ شاید
ان میں سے کچھ کے دلوں کو تسکین، روح کو تسکین مل جائے کہ جی ہم نے جا کے وہاں پہ ٹارگٹ کیا، کیا ہو جائے گا؟ یہ وہی وزیر دفاع صاحب ہے، جب طالبان آئے تو اس کا مشہور سٹیٹمنٹ تھا، طاقت ہے تمہاری، خدا ہمارا۔ اس وقت خدا کس سائٹ پہ ہے؟ میرے خیال میں خواجہ آصف صاحب کو اس پہ سوچنا پڑے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر دہشت گردی پہ ہم نے قابو پانا ہے، پہلے تو ہمیں سنجیدہ ہونا ہے، سیریس ہونا ہے کہ واقعی ہم اس ملک سے دہشت گردی ختم کرنا چاہ رہے ہیں یا نہیں چاہتے۔ میں یہ سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ جب میں جاتا ہوں پختونخوا میں تو یہی سوال مین آن دا اسٹریٹ، گلے کوچے میں جو بھی بندہ آپ سے ملے گا وہ یہی سوال کرے گا آپ سے کہ جی ہم دہشت گردی کو ختم کرنا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں۔ ایک بیانیہ ڈیولپ ہو رہا ہے کہ ریاست پاکستان دہشت گردی کے خلاف آپریشن سے پیسے کماتے ہیں، ڈالرز کماتے ہیں۔ تو خواجہ آصف صاحب کو ان چیزوں پہ توجہ دینی پڑے گی، ہماری ریاست کو توجہ دینی پڑے گی۔ اس وقت کوئی بھی خیبر پختونخوا میں سب سے زیادہ پروٹیسٹ ہوئے تھے ٹی ٹی پی یا دہشت گرد یا عسکریت پسندوں کے خلاف، سب سے زیادہ، لیکن اس وقت سب سے زیادہ مسٹرسٹ جو ہے اسٹیبلشمنٹ پہ، ہمارے اداروں پہ، وہ بھی خیبر پختونخوا میں ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں جو ہے ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ یہ بڑا خطرناک بیانیہ ہے، اس پہ کسی کو ناراض نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ عام سطح، عوامی سطح پہ یہی بات ہو رہی ہے کہ یہ دونوں ایک، جس طرح ایک زمانے میں ہم کہا کرتے تھے کہ ٹی ٹی اے اور ٹی ٹی پی ایک سکے کے دو رخ ہیں، ابھی بھی لوگوں نے ایکسپیرینس شاید کیا ہوگا اس لیے وہ کہہ رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ اپنے گھر کا گند جو ہے کسی دوسرے کے کندھے پہ ڈالے، کسی دوسرے کے اس میں ڈالے، پہلے خود اپنے چہرے کو بھی دیکھنا چاہیے کہ آئینہ گندا ہے یا میرا چہرہ گندا ہے۔ اس وقت ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ پختونخوا کے جو حالات ہے یا بلوچستان کے جو حالات ہے، کیا وہ کہ جذباتی فیصلوں کے متقاضی ہیں؟ ہماری کاؤنٹر ایکسٹریمزم پالیسی کیا ہے؟ کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی کیا ہے؟ یہ سوالات پوچھنے چاہیے، ہمیں پارلیمنٹ میں ڈسکس کرنا چاہیے۔ یہ بہت ایزی ہے کہ جی افغانستان سے آ رہے ہیں، انڈیا سے آ رہے ہیں، بس جب انڈیا سے آ رہے ہیں تو ہم ادھر بیٹھ جائیں گے۔ ہمارے انٹیلیجنس ادارے جو ہے نا وہ تماشا دیکھ رہے ہیں، ہمارے سیکیورٹی کے ادارہ تماشا دیکھ رہے ہیں کہ ایک ساتھ سمندر پار سے لوگ آتے ہیں، ادھر پہ وہ لوگوں کو ایجنٹ بھی بناتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ افغانستان سے بندہ آتا ہے، وہ بارڈر سے پار کر کے 200-300 کلومیٹر اندر آ جاتے ہیں، ادھر کو اسٹرائک کرتے پھر واپس جاتے ہیں۔ تو کیا ہم تماشے دیکھ رہے ہیں؟ میرے خیال میں ہمیں اگر دہشت گردی کو، عسکریت پسندی کو، ایکسٹریمزم کو ٹارگٹ کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں سنجیدہ ہونا پڑے گا، سیریس ہونا پڑے گا۔ مچوئزم سے، ہارٹ بیگ ٹاکس، بڑی بڑی بمباسٹک باتوں سے یہ مسائل حل نہیں ہوتے، اور نہ ابھی تک اسے ہم نے حل کیا ہے۔